يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علیم مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولیم صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائع کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب اور مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام عشق کی تقویم میں اثر رواں کے سوا اور بھی زمانے ہیں جن کا نہیں کوئی نام عشق دم جبریل عشق دل مصطفیٰ عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام عشق امیر جنوب عشق امیر جنوب عشق فقیہ حرم عشق ہے ابن السبیل اس کے ہزاروں مقام عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات عشق سے نور حیات عشق سے نار حیات صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق عشق نہ ہو تو شرودی بتکدہ تصورات معزز سامعین محترم السلام علیکم آج چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا کہ جس کے لیے جس وقت کے لیے بہت سارے سینوں میں دل دھڑک رہے تھے کہ کب وہ میدان لگے گا کہ جس میں لبیک والے آ کر بتائیں گے کہ تمہارے ہر ستم کے بعد لبیک ہے ہر اندھیری داد کے بعد لبیک ہے ہر ظالم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر لبیک ہے اور دھوبی گھاٹ کو چھلکا کر بھی لبیک ہے ایک منٹ جی ایک منٹ اگر اہلیان فیصل آباد رات کے اس پہر میں تھک چکے ہیں تو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین مجھے پڑھنا آتا ہے اور اگر نہیں تھکے تو پھر اس یہاں سے آواز ذرا اسلام آباد کی دیواروں کو ٹکرائے کہ جاگ رہے ہیں لبیک والے اور بتا رہے ہیں کہ اب وقت دور نہیں جب تمہارا گریبان ہوگا اور ہمارا ہاتھ ہوگا لبیک یا رسول اللہ 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 لبیک یا رسول اللہ
ملک کی داخلہ پالیسیز ہوں یا خارجہ پالیسیز ہوں، یورپی یونین ہو یا ایف اے ٹی ایف ہو، وہ پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھیں یا بلیک لسٹ میں رکھیں یا وائٹ لسٹ میں رکھیں یا ریڈ لسٹ میں رکھیں، ہمیں اتنا پتہ ہے کہ ہم حضور کے غلام ہیں. ہم نے ان سب کو ٹھوکر کی لسٹ پہ رکھا ہوا ہے، اور ہماری ٹھوکر سے کبھی یہ اوپر آئے ہی نہیں. اگر یہ آتے تو حطین میں صلاح الدین ایوبی کے سامنے آتے، اگر ان کے بڑے آتے تو طارق بن زیاد کے سامنے آتے، اور اگر ان کے بڑے آتے تو خالد بن ولید کے سامنے آتے، اور ان کے بڑے آتے تو موسیٰ بن نصیر کے سامنے آتے، اور اگر ان کے بڑے آتے ٹھوکر سے اوپر تو ٹیپو سلطان کے سامنے آتے، اور اگر ان کے بڑے آتے تو جناب علامہ فضل حق خیر آبادی کے سامنے آتے. ہم نے ان کو ہمیشہ ٹھوکر پہ رکھا ہے. ہمیں اس سے غرض نہیں کہ ہم سے کوئی راضی ہے یا ناراض. ہمیں اتنا معلوم ہے کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ. یہ گرے لسٹ میں خوشیاں منانے والے اور ہوں گے، اور اس سے نکلنے اور ڈالنے والے اور ہوں گے. ہمیں اس کی پرواہ نہیں. معیشت اور معیشت کا رونا رونے والوں، یہ عشق کا میدان ہے. یہ بھوکا لڑا جاتا ہے، یہ فاقہ کشی سے بھی لڑا جاتا ہے، اور کیسر و کسرا کے محلات پہ اسلام کا جھنڈا گاڑ کریوں سے تھی زندگی کو وہ سوز پایا انہی کے جگر میں. یہ ہیں وہ محمد عربی کے غلام جن کو دیکھنے کے لیے زمین اور آسمان منتظر رہتے ہیں. وہ کسی وقت میں نکلیں، وہ کسی حال میں نکلیں، وہ کسی بادشاہ کے ظالم کے خلاف نکلیں، وہ کسی بلے والے کے خلاف نکلیں، وہ کسی لومڑ والے کے خلاف نکلیں، وہ کسی تیر والے کے خلاف نکلیں. انہیں اس بات کا کوئی خطرہ اور کوئی غم نہیں ہوتا کہ اوپر کون بیٹھا ہے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے قائد نے ہمیں سبق کیا پڑھایا ہے. سبق یہ پڑھایا ہے کہ اسلام اپنی پاور رکھتا ہے. اسلام اپنی پاور رکھتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ امریکہ افغانستان سے بھاگے تو اسلام اپنی پاور رکھتا ہے. سارے ظلم و تشدد کے بعد سارے کا جناب ظالم آ کر گھٹنوں میں بیٹھ جائیں اور وزیر آباد میں کہیں کہ ایک مرتبہ معافی دے دیں، ایک مرتبہ ہمیں چھوڑ دیں، ہم آپ کو کھلا چھوڑتے ہیں. اب ملک کے اندر آپ آزادی سے سیاست کر سکتے ہیں، ملک کے اندر آزادی سے گھوم لیتے ہیں. ہم نے کہا ہمیں یہ آزادی تم بھیک میں نہیں دو، تم روکو جتنا رستہ روک سکتے ہو، ہم تمہارے گھروں سے جا کر اپنا حق چھین لیں گے. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے پاس نظام کیا ہے، وسائل کیا ہیں کہ آپ اس ملک میں اس گندگی کو کیسے صاف کریں گے. میں نے کہا ادھر آؤ، تمہیں دھوبی گھاٹ کا منظر دکھاتا ہوں. 48 گھنٹے پہلے یہاں گھٹنوں سے اوپر پانی تھا اور لوگ کہتے تھے کہ یہ جلسہ نہیں ہو سکے گا. عشق والوں نے اس کو صاف کر کے خشک کر کے بتا دیا کہ جب جذبہ آسمان کی بلندیوں پر ہو تو دھوبی گھاٹ کا میدان ہو یا ملک کا سیاسی میدان ہو، صفائی کرنا لبیک والوں کو آتی ہے. اور
ریاستی محکموں کی مشینریاں ناکام ہوتی ہیں، لبیک والوں کا عشق وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی ایسے تو ممکن نہیں ہے، یہ تو نہ ہو پائے گا۔ میں نے کہا تمہیں عشق والے کر کے دکھائیں گے، اس لیے کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں۔ عقل والے جو ہیں وہ صبح شام یہی لگے ہوئے ہیں جی ان کو مولویوں کو کیا پتا ہو، ان کو جناب کیا پتا ہو کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں، دائیں بائیں بھی لوگ دیکھ رہے ہوں گے، اور جناب میڈیا کی آنکھیں بھی کہیں چوری چھپے تو ہمیں دیکھ ہی رہی ہوں گی، ان سے پوچھتا ہوں کہ دھوبی گھاٹ میں کبھی ایسا منظر بھی دیکھا ہے؟ اگر نہیں دیکھا تو اس سے اچھے منظر تمہیں ہم حکومت میں دکھائیں گے، تمہیں ہم معیشت میں دکھائیں گے، صرف باتوں سے نہیں، کیونکہ نہ میرے یہاں آنے پر ملک، قوم اور کسی بھی چیز کا خرچہ ہوا ہے، نہ ہمارے قائدین کے یہاں تک پہنچنے میں ملک، قوم کی کوئی چیز صرف ہوئی ہے۔ جب ہم ملک کے اوپر بوجھ نہیں ہے تو قوم کے اوپر سب سے بڑا بوجھ تو یہ بیٹھے ہوئے بدماش اور عیاش اور قماش ہیں، جنہوں نے ملک کو لوٹ کر کھا لیا ہے، قوم کا خون پسینہ چوس لیا ہے، اور جناب اس سے 2 ٹائم کا کھانا چھین لیا ہے۔ اس لیے کہ ہمیں پرواہ اس لیے نہیں ہے، نہ ہم اقتدار کے بھوکے ہیں، نہ ہم پروٹوکول کے بھوکے ہیں، نہ ہمارے قائد نے ہمیں یہ سبق پڑھایا ہے، اور نہ ہمارے کارکن کو کسی عہدے کی لالچ ہے۔ ہم تو اس نیت سے آئے ہیں کہ 70 سال سے اس قوم کو لوٹنے والوں، 70 سال سے اس قوم کے حق پر ڈاکہ ڈالنے والوں، ہم تمہیں یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ بس اب تمہارے لیے لال لکیر کھینچ دی گئی ہے، اس سے آگے تمہیں نہیں بڑھنے دیا جائے گا۔ تم نے اور میرے اللہ کی قدرتیں دیکھیں، وہ جسے اقتدار ملا اور وہ جس نے صبح شام دعوے کیے کہ میں یہاں تبدیلی لاؤں گا، پھر اللہ نے اس سے اقتدار تبدیل کیا، اس کو ذلت کے طوق پہنائے، لیکن وہی ذلیل نہیں ہوا جو بار بیٹھے خاموش شیطان، خاموش تماشائی بنے رہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے مسئلے پر، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے مسئلے پر جو خاموش تماشائی بنے رہے، اللہ نے انہیں بھی اقتدار میں لا کر ذلت کے سارے طوق پہنا دیے ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ عزت اسی کی رہے گی جو میرے آقا کریم اور میرے نبی کی عزت کی بات کرے گا، اور جو حضور کی عزت کے پرچم کو بلند کرے گا، عزت اسی کی ہوگی۔ اور انشاءاللہ اقتدار میں بھی آ کر سرفراز اور فخر مند وہی رہے گا جو جناب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات کرے گا۔ اور ابھی بہت سارے میدان پڑے ہیں، تم یہ کہیں نہ سمجھ جانا کہ ہم 65 کے فرق سے لا کر پیچھے چھوڑنے والوں کو مایوس کر دیں گے۔ ہم مایوس نہیں ہیں، ہم 313 ہوں تو مایوس نہیں ہوتے، ہم احد میں 70 شہید ہو کر مایوس نہیں ہوتے، ہم خندق میں شکست دے کر کافروں کو مایوس نہیں ہوتے، ہم کربلا میں 72 دے کر مایوس نہیں ہوتے، ہم جیلوں میں جا کر مایوس نہیں ہوتے، زین شہید کو دفنا کر مایوس نہیں ہوتے۔ ہم یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ جس گلی میں جاؤ گے، جس نگر میں جاؤ گے، جس کوچے میں جاؤ گے، آگے سے تمہیں لبیک والے ملیں گے۔ آئی ایم ایف کے آگے قوم کو گروی رکھنے والوں، آئی ایم ایف کے آگے قوم کا عزت اور وقار بیچنے والوں، اپنے محلات کو تزئین و آرائش سے آراستہ کرنے والوں، لوگوں کو تو یہ بتایا جاتا ہے کہ جب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، سارے بتاتے ہیں، عمل نہیں کرواتے۔ کہتے ہیں کہ جب ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی ذرہ یہودی کے ہاں رہن رکھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا جب میرے آقا کی ذرہ یہودی کے ہاں رہن تھی، قوم کی عزت اور وقار تو رہن نہیں تھا،
तुम कौम के इज्जत और वकार को रहन रख कर खुद अयाशियां करते हो। रखवाओ बली गाला IMF के यहाँ रहन रखवाओ, और उसके बाद जनाब बिलावल हाउस रखवाओ बनी गाला के यहाँ रहन, और जनाब उसकी श्योरिटी पर कर्ज लो मुल्क के लिए। फिर पता लगे कि तुम मुल्क के खैर खा कितने हो, तुम मुल्क के जनाब हामी कितने हो, तुम इस कौम के कितने खैर खा हो, तुम्हें इस कौम की तरक्की में कितनी दिलचस्पी है, तुम्हें इस कौम की खैर खाही में कितनी दिलचस्पी है। लेकिन जिनके वजीर खारजा बनने के बाद दौरे वाशिंगटन DC और जनाब अमेरिका के हों, इन गुलामों का ये मसलक है कि नाकिस है किताब, सिखाती नहीं मुसलमान को गुलामी के आदाब। इनको लब्बैक वालों से डर क्या है, सारे मिल गए हैं। मैंने एक स्टेज पहले पर कहा था कि ये 11 जमातें, ये जनाब चोरों का इत्तेहाद, इसमें इंशाअल्लाह 12वां भी मिलेगा जो अभी दर बदर ठोकरें खा रहा है। इनके मुकाबले में अगर कोई मैदान अमल में खड़ा रहेगा तो वो सिर्फ लब्बैक वाले होंगे। अब तो समझ आ जानी चाहिए कि लब्बैक वाले इस मुल्क से गंदे निज़ाम को कैसे साफ करेंगे। इसलिए कि हमारे कायद ने हमें बताया है कि तुमने इस गंदे निज़ाम में हाथ नहीं धोने, पाँव नहीं धोने, और इस गंदे निज़ाम के अंदर उतरना नहीं, बल्कि इस गंदे निज़ाम से इस गंद को साफ करना है। उसका तरीक़ाकार हमारे कायद ने हमें बड़ा सादा बताया है कि कभी मालो दौलत और कभी शोहरत के पीछे ना भागना, और कभी इस अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह से नजरें हटाकर लोगों की तरफ मत देखना। मैं आज ये कहता हूं कि मुझे बताएं, कोई सोच सकता था कि इस मैदान में लब्बैक वाले भी ऐसे आएंगे? लेकिन लब्बैक वाले आए अपनी इज्जत गिरवी रखवा कर नहीं, आपकी इज्जत मजीद बढ़वाने के लिए, और ये बताने के लिए कि मर जाएंगे, जालिम की हिमायत न करेंगे, अहरार कभी तर्क रिवायत न करेंगे। न हम शेख, न मुल्ला, न मसाहिब, न लीडर जो खुद नहीं करते वो हिदायत न करेंगे। हम वो नहीं हैं जो कमरों में बैठकर वीडियो लिंक खिताब करें और कौम से कहें कि तुम रोडों पर आए। हम वो हैं कि जो हर मैदान में कारकुन से आगे जिम्मेदार, जिम्मेदार से आगे कारकुन, कारकुन से आगे हमदर्द, हर कोई आगे खड़ा होता है कि या रसूल अल्लाह आपके नाम पर मेरी जान कुर्बान, इस नजरिए पर मेरी जान कुर्बान, मेरा माल कुर्बान, मेरी हर चीज कुर्बान। हम वो नहीं हैं जो ऑनलाइन खताब कर कर कहें कि मैं तो तुम्हारे साथ मैदान में नहीं हूं, तुम आओ। और हम वो भी नहीं हैं जो डी चौक से 2 किलोमीटर पीछे कौम का सौदा करके घर आकर कहें कि मुझे खतरा था कहीं ऐसा ना हो जाए। बाबा जी कहा करते थे, काफिर की मौत से भी लरसता हो जिसका दिल, कहता है कौन उसे मुसलमान की मौत मर। बाबा इसे इश्क की गली कहते हैं, इसे मैदान अमल कहते हैं। तुमने इक्तदार के मजे लिए किसी और के हाथों में खेलकर, तुम्हें एक दिन के लिए भी हकीकी इक्तदार नहीं मिला, तुम्हें पता ही नहीं है इक्तदार कहते किसे हैं। तुम्हें तो लाया गया और फिर लिटाया गया, और अब तो फिर इक्तदार से भगाया गया, और अब बाहर निकलकर तुम भी उस जनाब जो मुल्क से भागा हुआ शख्स है उसकी तरह कहते हो मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। मैंने कहा इधर आ, तुझे बताते हैं तुझे क्यों उतारा। तू खत्मे नबूवत के मुजाहिदों का, नामूसे रिसालत के मुजाहिदों का कातिल है, इसलिए तुझे निकाला। तूने उनका खून बहाया इसलिए निकाला, और सबसे बड़ी बात तूने नामूसे रिसालत के बिल के साथ गद्दारी की इसलिए तुझे निकाला गया। और दूसरों को क्यों लाया गया? दूसरों को इसलिए लाया गया कि वो भी वाजे हो जाएं जिन्हें बड़े दावे हैं कि हम मुल्क की मईशत ठीक कर लेंगे, हम डॉलर को जनाब मुस्तहकम कर देंगे, मुल्क के रुपए को मुस्तहकम कर देंगे। उन्हें बताया जा रहा है कि ये बस अब तुम्हारे बस की बात नहीं, अब ये उन्हीं के हाथ से होगा जिनके बड़ों ने पाकिस्तान बनाया था, जिनके बड़ों ने जंगे आज़ादी की जंग लड़ी थी, और जिनके बड़ों ने इस पाकिस्तान, इस हिंदुस्तान से फरंगी साम्राज्य को शिकस्त दी थी। अब ये मुल्क
तभी ठीक हो सकता है जब मोहम्मद अरबी के गुलामों के हाथों में आएगा इंशाअल्लाह। اور पिछले दिनों वो उसका नाम लेना भी मुनासिब नहीं, वो कह रहा था ये फलां शहर नहीं है, ये फलां नहीं है। मैंने कहा ये और नहीं है, ये लब्बैक वाले हैं, तुम्हें गलत फहमी है कि मैदान से भाग जाएंगे। इन्होंने हर सितम अपनी आंख से देखा हुआ है, हर जुल्म अपने जिस्म पर सहा हुआ है, इनको किसी बात की गर्ज नहीं है। तुम किसी और को जाकर डराओ, ये पटाखे और शुल्लियों से डरने वाले कोई और होंगे। ये लब्बैक वाले हैं जो जनाब वजीराबाद के पुल तक जाकर दुनिया को पैगाम दे देते हैं कि जनाब सितमगर दराम हुनर आजमाएं, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाएं। और ये वो लब्बैक वाले हैं जिनके बड़ों की सफ़ों में अगर कोई कमी हो जाए तो इनके नाबीने भी सफ़ों में आकर कहते हैं कि चलो हमें भी साथ ले चलो। इनके जनाब माजूर भी सफ़ों में आकर कहते हैं कि चलो हमें भी लेके साथ चलो। ये याद रखना, जान सिर्फ हमने अपने आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर मारने के लिए रखी हुई है। हमने अपनी सारी इज्जतें हुजूर की इज्जत पर कुर्बान करने के लिए रखी हुई हैं। और रही बात कि कोई जालिम आकर हमारे मिशन का रास्ता रोकेगा, कोई जालिम आकर हमें डराने की कोशिश करेगा, कोई जालिम आकर हमें ये कहेगा कि ये तुम ऐसे नहीं आ सकते, तो उसको बताना चाहते हैं कि हम सिर्फ कहा नहीं करते, हम दरवाजे पे आकर बात करते हैं। फिर आकर बात ऐसे करते हैं कि जनाब सारे ये कहते हैं कि जनाब अब टल जाएं। हम ये कहते हैं कि ये इश्क का सौदा है, ये गर्दन के साथ ही उतरेगा, सर के सद्दे से झुकने नहीं देगा ये सर का सौदा इंशाअल्लाह। और अब आपका इम्तिहान, लब्बैक वालों, आपका इम्तिहान अभी मजीद है कि आपने यहां से लौट कर जब जाना है तो करना क्या है, करना क्या है। अब आपके लिए मजीद इम्तिहान का वक्त आने वाला है। हमने कहा था कि अपने वोट पर पहरा देंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो 10-10 हज़ार का फर्क रखते थे वो 65 तक आ गए। वो क्या कहते हैं, शर्मा गए, लजा गए, दामन छुड़ा गए, मरहबा इश्क, वो यहां तक तो आ गए, वो यहां तक तो आ गए हैं इंशाअल्लाह। अब 65 से उल्टी गिनती चलने वाली है इंशाअल्लाह। और अभी उनको मालूम नहीं है कि ये मैदान छोड़कर कहीं जाएंगी भी नहीं और किसी जालिम के लिए मैदान खाली भी नहीं छोड़ेंगे। और इंशाअल्लाह तुम क्या समझते हो, हमारे जज्बात कम हो गए हैं। मैंने आज भी कहा अभी शाम फैसलाबाद होगी इंशाअल्लाह, लेकिन फैसलाबाद में शाम नहीं दिन हुआ है। और हुजूर के गुलामों ने बताया है कि हमें जहां भी बुलाया जाएगा हुजूर के नाम पर, हुजूर के दीन को तख्त पर लाने के लिए, वो कोई भी सरजमीन होगी, वो नवाबशाह की सरजमीन होगी, वो सखर की सरजमीन होगी, कराची की होगी, खैबर पख्तूनख्वा की होगी, बलोचिस्तान की होगी, कश्मीर की होगी, पंजाब की होगी, जिस गली में बुलाया जाएगा, जिस वक्त बुलाया जाएगा, इंशाअल्लाह हम लब्बैक कहते हुए हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। ऐसे नहीं, जलसा अपने इख्तिताम को जा रहा है, लेकिन धोबी घाट का ग्राउंड लब्बैक वालों का दोबारा मुंतजर रहे कि वो मंजर दोबारा बनना कैसे है। अब लब्बैक का नारा लगाएं, लब्बैक। देखने वालों देखो मुहद्दिस आजम का फैजान कैसे चमक रहा है। और झलियों ये भी कोई रोकन वाली शह है,
اے تے تواڈے گھر دی گل ہے، لا کے دسو بھائی لبیک جناب محدث اعظم دا فیضان کس طرح گونج رہا؟ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اور اب بیلٹ باکس کی باری ہے۔ جس طرح آپ نے یہ میدان بھرا ہے اس طرح بیلٹ باکس بھی بھرنا ہے انشاءاللہ، اور ان کے ڈبے تھوڑے پڑ جائیں، ہمارے انشاءاللہ ووٹ زیادہ ہوں، اور ان کی جھولیوں میں ڈال دیں۔ جب بھر جائے نا ووٹ تو انہیں کہنا گنتی کر لینا، یہ تمہاری جھولیوں میں پھینکی جا رہے ہیں، تمہارے ڈبے ختم ہو گئے انشاءاللہ۔ اور صرف ووٹ ڈال کر گھر جا کے سو نہیں جانا، اسی پولنگ سٹیشن پر کھڑے ہو کر پیرا بھی دینا ہے، جیسے پیرا وزیر آباد میں جا کر دیا، جیسے پیرا فیض آباد میں جا کر دیا، اور بتانا ہے کہ خبردار ہمارے بیلٹ باکس کی طرف میلی آنکھ کرنے والوں تمہاری آنکھ نکال دیں گے، یہ ہمارا حق ہے۔ اب انشاءاللہ لبیک والے اپنی ٹھوکر سے پارلیمنٹ کا دروازہ کھولیں گے انشاءاللہ، اور وہ وقت دور نہیں جب ساری دھرتی انشاءاللہ لبیک کے نعروں سے گونجے گی انشاءاللہ۔ اب حضور کے دین کا سورج طلوع ہونے والا ہے، اب کسی ظالم کا ظلم، کسی جابر کا جبر انشاءاللہ حضور کے دین کے راستے کو روک نہیں سکتا، اور حضور کے دین نہیں ہمیشہ حلال مال ہی قربان ہوگا، کیونکہ جب وقت آتا ہے نا تو یہ 11ویں کھانے والے، 12ویں کھانے والے، 10ویں امام حسین کی کرنے والے، یہ 4 یاروں سے پیار کرنے والے، یہ پنٹن باغ سے پیار